نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، اور خیرات کی ابتدا اس سے کر جو تیرے عیال میں سے ہے، اور بہتر خیرات وہ ہے جو غنی کی پیٹھ سے ہو، اور جو کوئی پارسا بنا رہے اللہ تعالیٰ اس کو پارسائی دیتا ہے، اور جو بے پرواہ بنے اس کو بے پرواہی دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس حدیث میں، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ اس کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس میں جو آئمہ حضرات ہیں وہ یہی تعریف کرتے ہیں اس حدیث کی کہ اس میں اوپر والا جو ہاتھ ہے وہ دینے والا ہاتھ ہے، اور نچلے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والا ہاتھ ہے، یعنی کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے۔ یعنی کہ کسی سے سوال جو ہے وہ کرنے سے اس کے اوپر خرچ کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس وافر مقدار کے بیچ میں، یعنی کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس اگر مال و متاع ہو تو پھر ہی آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یعنی کہ کتنی قرآن مجید میں بھی کتنی جگہوں کے اوپر یہ کیا کہا ہے کہ میں انسان کو آزماتا ہوں، کبھی مال دے کے، کبھی لے کے، مطلب کبھی اولاد دے کے، کبھی لے کے، یعنی کہ جو مال ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا ہوا ہے یہ اس کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنے جو ہے عزیز و اقارب ہیں، اپنے جاننے والے ہیں، یا اپنے ہمسائے ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جو کہ مال لینے کے مستحق ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس جو ہے لوگ بھوکے مار رہے ہوں، وہ اپنا مال جو ہے وہ اسے جمع کرتا رہے، اس کو سنبھال کے رکھے، تو یہ مطلب پسندیدہ بات نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ جو ہے وہ نچلے ہاتھ سے بہت بہتر ہے، یعنی کہ جو خرچ کرنے والا ہے اور جس پہ خرچ وہ زیادہ بہتر ہے، اور جس پہ خرچ کیا جاتا ہے اس کی نسبت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا کہ اپنی جو خیرات ہے اس کی ابتدا جو ہے اس سے کر کے جو تیرے عیال میں سے ہیں۔ اب عیال کے بیچ میں جو ہے سب سے پہلے اس کے والدین آ جاتے ہیں، پھر بیوی بچے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے ملازم وغیرہ بھی آ جاتے ہیں۔ اب یہ ساری جو عیال کے بیچ میں اس کے آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں اس کے عزیز و اقارب جو ہے وہ قریبی رشتہ دار بھی اس کے بیچ میں عیال کے بیچ میں ہی آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اپنے عیال سے، عیال کے بیچ میں تو اس کے خاندان کے جو لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو تو بہت زیادہ وافر مقدار میں مال دیتے ہیں، جبکہ اس کی نسبت اس کے والدین اور بیوی بچے جو ہیں وہ ایک ایک روپے کو ترس رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے اسلام کے بیچ میں جائز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر تو مال خرچ کریں۔ کچھ لوگ شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے مال جو ہے دوسروں پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں اپنے گھر کی نسبت، لیکن اب دیکھیے کہ اس حدیث کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ابتدا خیرات کی کہاں سے کرنی ہے؟ آپ نے جو خیرات کی ابتدا ہے وہ اپنے عیال سے کرنی ہے، یعنی کہ سب سے پہلے اپنے والدین پہ خرچ کر، پھر اپنے جو بیوی بچے ہیں ان کے اوپر خرچ کر، اور پھر جو ہے آپ کے جو ملازم ہیں، آپ کے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں، پھر ان کے اوپر بھی خرچ کرو، یعنی کہ وہ بھی ظاہر ہے آپ کے عیال کے بیچ میں ہی 24 گھنٹے زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر بھی خرچ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو ہمیں جو ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ معاشرے کے بیچ میں بڑا ہی اس طرح کا حالات آتے ہیں کہ لوگ بڑے ہی مالدار ہوتے ہیں، لیکن ان کے والدین جو ہیں وہ ایک ایک روپے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یا پھر ان کی جو بیوی ہے، بچے ہیں، وہ بھی مطلب ایک جو جائز ضروریات ہیں ان کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر خرچ نہیں کیا جاتا۔ تو اس حدیث کی روح سے جو ہے آپ کا مال جو ہے، آپ کی خیرات جو ہے اسی صورت کے بیچ میں ایکسیپٹڈ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے عیال کے اوپر خرچ کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غنی کی پیٹھ سے ہو اور جو کوئی پارسا بنا رہے اللہ تعالیٰ اس کو پارسائی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بے پرواہ بنے اس کو بے پرواہی دے دیتا ہے، یعنی کہ اب کسی کے پاس مال ہے تو وہ اسے بغیر مطلب گنے بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے اپنے مال سے، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے بے پرواہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے پارسا بننے کے اسباب بنا دیتا ہے، یعنی کہ وہ جو آدمی ہے اس کے لیے پارسا بننے کے اسباب بنا دیتا ہے، کیونکہ وہی سب چیزوں کا مالک ہے،
ٹھیک ہے، اگر یعنی کہ اگر وہ بے پرواہی سے مراد یہاں پہ یہ دیا گیا ہے کہ اس کے دل میں قناعت ڈال دیتا ہے کہ وہ حاجت جو ہے اس کو حاجت ہی جانتا ہے، جانتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ جو اس کی تھوڑی زیادہ جمع پونجی ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بھی میں اللہ کے راستے کے بیچ میں خرچ کر دوں. تو جس طرح کا وہ انسان ہوتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے اسباب جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. تو صدقہ و خیرات جو ہے اس کا اسلام کے بیچ میں بڑی ویلیو ہے کہ یہ دنیا کے اوپر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سی خیرات افضل ہے؟ فرمایا کہ تھوڑی چیز والے کی تھوڑی چیز، اور طاقتور جس کی ابتدا اس شخص سے کی جائے جو تیرے عیال میں سے ہے. اس کو احمد اور ابو داؤد نے نکالا ہے اور حاکم نے بھی اس کو یعنی کہ صحیح کہا ہے. اس حدیث کے بیچ میں بھی دیکھیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ روایت کرتی ہیں کہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ بتائیے کہ سب سے بہتر خیرات کون سی ہے، کون سی افضل ہے، کس کی فضیلت زیادہ ہے کون سی خیرات کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تھوڑی چیز والے کی تھوڑی چیز، اور جو طاقتور ہے اس کی جو ہے ابتدا اس شخص سے کی جائے گی جو تیرے عیال میں سے ہے. اس حدیث کا جو مفہوم ہے اس کا خلاصہ جو ہے یہ ہے کہ ایک دفعہ یعنی کہ تھوڑی جو جمع پونجی میں سے تھوڑی چیز جو دی جائے گی وہ افضل ہے. نسائی کے بیچ میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم جو ہے وہ لاکھ درہم سے سبقت لے گیا، اور ایک شخص کے پاس 2 درہم ہے، ایک درہم دے دیتا ہے، دوسرا ہے کے پاس بہت سارا مال ہوتا ہے وہ اس میں سے لاکھ درہم دے دیتا ہے تو یہ 1 لاکھ سے افضل ہے. حاصل یہ ہے کہ خیرات کی افضلیت جو ہے وہ لوگوں کے حالات کے اختلافات پر مختلف ہے. یعنی اب دیکھیے کہ ایک بندے کے پاس جو ہے وہ پیسے ہی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک بندے کے پاس درہم بھی 2 ہیں تو وہ اللہ کے راستے کے بیچ میں 1 درہم جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ 1 لاکھ درہم خرچ کرتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نیت اور خلوص سے اس نے خرچ کیا تو پھر ایک جو درہم ہے وہ 1 لاکھ درہم کے اوپر جو ہے وہ سبقت لے گئے. اب دیکھیے کہ اس کے پاس پیسوں کی بہتات ہے، ٹھیک ہے، اس نے تو اس حساب سے خرچ کیا، لیکن اب یہ بندہ اس کے پاس ہے ہی 2، ایک وہ اپنے لیے رکھ لیا اور ایک اس نے اللہ کی راہ کے بیچ میں خرچ کر دیا. تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی نیت کی وجہ سے اس کی جو رقم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی کہ وہ زیادہ والے خرچ کرنے والے کے اوپر جو ہے وہ سبقت لے گئی ہے. تو اس حدیث کے بیچ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ابتدا جو ہے کہاں سے کی جائے گی؟ تیرے عیال میں سے کی جائے گی. یعنی سب سے پہلے جو ہے آپ کا جو عیال ہے اس کے اوپر سے خرچ کی جائے گی، آپ کے خاندان کے اوپر سے. یعنی کہ یہ مسلسل جو حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں اس کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عیال پر خرچ کرنے کی بہت زیادہ ترغیب جو ہے وہ دلائی ہے. اور اگلی حدیث کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن فرمایا کہ خیرات دو. اس پر ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس 1 دینار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنی جان پر خیرات کر، یعنی کہ اپنے اوپر خیرات کر لو. پھر اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنی اولاد پر خیرات کر. پھر اس نے کہا کہ ایک اور بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے خادم پر خیرات کر. اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو خود ہی سمجھ رکھنے والا ہے. اس کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی ہے. دیکھیے اس حدیث کے بیچ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ترتیب اور تنظیم بتائی ہے کہ خرچ جو ہے وہ کس ترتیب سے کرنا ہے. یعنی کہ کون سے رشتے اہم ہیں ان کو پہلے خرچ کیا جائے گا، کون سے اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پہ آتی ہے ان پہ خرچ کیا جائے گا، پھر تیسرے نمبر والے پہ، پھر چوتھے نمبر والوں کے اوپر. یعنی کہ ترتیب سے خرچ کیا جائے گا. پہلے اپنے عیال اپنی جان کو جو ہے یعنی کہ اہمیت دی جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا حدیثوں کے بیچ میں بتایا ہے کہ تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے. یعنی کہ جو ہمارا نفس ہے اس کے لیے پہننا بھی ضروری ہے، اس کے لیے کھانا پینا بھی ضروری ہے. تو کیا فرمایا کہ جو 1 دینار ہے سب سے پہلے آپ نے کہاں خرچ کرنا ہے؟ آپ نے اپنی جان کے اوپر خرچ کرنا ہے. جب صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس ایک اور بھی دینار ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کو اپنی اولاد پہ خیرات کر. ٹھیک ہے، یعنی کہ دوسرے نمبر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کی جو اولاد ہے اس کو رکھا ہے
کہ آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے اوپر جو ہے وہ بہتر طریقے سے خرچ کرے، بہتر جو ہے وہ اس کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ کرے، یعنی کہ اس کی تعلیم پہ بھی خرچ کرے، اس کے کھانے پہ بھی، اس کے پہننے پہ بھی، تاکہ انہیں کوئی کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہو۔ پھر جب تیسرے دینار کا انہوں نے ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے خادم پر، ملازم پر، اس کے اوپر خیرات کرو۔ اب دیکھیے کہ ہم اگر اپنے معاشرے کے بیچ میں نظر دلائیں تو ہمارے معاشرے کے بیچ میں جو ہے ملازموں کی اتنی مطلب ویلیو نہیں دی جاتی جتنی کہ اسلام نے ان کی ویلیو جو ہے وہ دی ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا کہ جو خود کھائیں وہی اپنے جو غلام ہے یا ملازم ہے ان کو بھی وہی کھلائیں۔ تو اب دیکھیے کہ جو صدقہ و خیرات کا بھی جہاں ذکر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ خادم کو رکھا کہ آپ اس کے اوپر خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ صرف یعنی کہ اس کی جو ملازم کی جو تنخواہیں ہیں وہ تو فکس جو دینی ہی دینی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جب آپ صدقہ خیرات کرنے لگیں تو بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا جو ملازم ہے وہ مالی لحاظ سے کمزور ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ اس کی تنخواہ کے بیچ میں گزارا نہیں ہو رہا، تو آپ نے کیا کوشش کرنی ہے کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی جو ہے وہ پوری کر لے۔ تو جب اس نے یعنی کہ وہ جو صحابی رسول تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس ایک اور درہم بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو خود ہی سمجھ رکھنے والا ہے۔ مطلب یہ کیا ہے کہ تمہیں اس بات کا تو پتہ ہی ہے کہ جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، یعنی کہ اس کے بعد پھر رشتہ دار آ جاتے ہیں، قریبی رشتہ دار آ جاتے ہیں، پھر ہمسائے بھی آ جاتے ہیں، اور بھی قریب لوگ ہیں، کہ پھر تمہیں سمجھ اور شعور ہے، پھر دیکھو کہ جو مستحق ہے اس کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرو۔ ہمیں بھی مال خرچ کرتے ہوئے جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہمیں لپٹ کے ہمارے دروازوں کو پیٹتے ہیں آگے، ہم بہت سارا مال ان کے اوپر خرچ کر جاتے ہیں، لیکن جو مستحق لوگ ہیں ان تک ہمارا مال نہیں پہنچتا۔ تو ان ساری جو آیات ہیں، یہ احادیث ہیں، تو اس کے بیچ میں جو ہے ایک ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی جو ہے وہ اپنا یعنی کہ ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے خرچ کرنا چاہیے۔ تو ایز اے مسلمان ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے صدقات و خیرات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ خرچ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے بیچ میں انہیں قبولیت کا شرف حاصل ہو۔ جزاک اللہ۔